قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کبھی ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. بحمد اللہ تعالیٰ میں آپ کا میزبان محمد فائز شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن آج اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جو ہماری ویڈیو کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں, اسے لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آتے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کرتے ہیں. تو مالک کریم سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام احباب کی محبتوں کو, عقیدتوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے اور آپ کو دین متین کی خدمت کرنے کی اور اس میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات ذہن نشین کراتا چلوں کہ جو ہماری سابقہ ویڈیو تھی وہ بھی مخرج کے حوالے سے تھی. لہذا اگر آپ میں سے کسی احباب نے وہ ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ بآسانی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لسانی مخارج. لسانی مخارج کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے. اگر آپ پین کاپی لے کر بیٹھے ہیں تو اسے لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. لسانی مخارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف کہ جن کی ادائیگی کا تعلق زبان سے ہو, وہ حروف جن کی ادائیگی کا تعلق زبان سے ہو اسے کہتے ہیں لسانی مخارج. اب یہ کتنے حروف ہیں تو یاد رکھیے گا یہ ٹوٹل 18 حروف ہیں جو لسانی مخارج کے اندر آتے ہیں. کتنے حروف ہیں؟ ٹوٹل 18 حروف ہیں جو لسانی مخارج کے اندر آتے ہیں. اور آج جو ہے ہم انہی 18 حروف میں سے 5 حروف پر کلام کرنے والے ہیں. انہی 18 میں سے 5 حروف پر کلام کرنے والے ہیں. اور وہ جو 5 حروف ہیں ان میں سے 2 حروف کو ایک الگ نام دیا جاتا ہے اور 3 حروف کو ایک الگ نام دیا جاتا ہے. ان میں سے جو 2 حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف لاویہ, اور جو 3 حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف شدریہ. تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے حروف لاویہ کی طرف. حروف لاویہ کتنے ہیں؟ یہ 2 حروف ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں قاف اور کاف. کون کون سے ہیں؟ قاف اور کاف. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ انہیں حروف لاویہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کا اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ سمجھیں لاویہ کو. لاویہ جو ہے یہ لحات سے نکلا ہے. لام ہا الف اور تا, لحات. لحات کا معنی ہوتا ہے کوا. تو آپ اب ہنس رہے ہوں گے کہ یہ مخرج کی بات چل رہی ہے اور جو ہے کوا داخل ہو گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ کے اور میرے گھر کے پاس اڑنے والے کووں کا ذکر نہیں, بلکہ یہاں جو بات چل رہی ہے وہ آپ کے حلق کے کوے کی بات چل رہی ہے, جسے عربی میں کہا جاتا ہے لحات الحلق, یعنی حلق کا کوا. تو یہ جو 2 حروف ہیں ان کی ادائیگی جو ہے, ان کا جو مخرج ہے وہ اسی کوے کے پاس کی جگہ ہے, یعنی اس سے متصل ہے, ملی ہوئی ہے. لہٰذا اس بنا پر ان دونوں حروف کو کہا جاتا ہے حروف لاویہ. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو حروف لاویہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان دونوں حروف کو حروف لاویہ کیوں کہتے ہیں. اب آتے ہیں ان دونوں حروف کی ادائیگی کی طرف. تو سب سے پہلے ہم قاف کو لے لیتے ہیں کہ قاف کا مخرج کیا ہے. تو قاف کا مخرج یہ ہے کہ یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں, تھوڑی سی وضاحت کو سمجھیں. یہ جو آپ کی زبان کی جو جڑ ہے یہ جو ہے آپ کے کوے سے متصل ہے, ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے آس پاس ہے یا ملی ہوئی ہے. اور آپ کا جو تالو کا نرم حصہ ہے, اگر آپ اپنے انگوٹھے کو یوں کر کے ڈالیں اندر, یعنی چیک کریں, تو آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ کے کوے کے جو آپ کا لحات الحلق, حلق کا جو کوا ہے اس کے پاس آپ کو ایک نرم جگہ محسوس ہوگی. تو اس حروف کی جو ادائیگی ہے, اس حرف کی جو ادائیگی ہے وہ اس جگہ سے ہوتی ہے, یعنی زبان کی جڑ اور آپ کا وہ جو تالو کا نرم حصہ ہے جو آپ کے کوے کے پاس ہے
वहाँ से इस हर्फ की अदायगी होती है। अब आते हैं इसकी अदायगी की तरफ, किसकी अदायगी कैसे होती है। तो इसकी अदायगी ये है क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जैसे ही आप इस हर्फ की क़ाफ़ की आवाज़ निकालने वाले होते हैं तो आपका जो तालु है वो आपकी ज़बान की यानी आपकी ज़बान की जो जड़ है वो आपके तालु के नरम हिस्से से लग जाती है। गोया कि आपका तालु का जो नरम हिस्सा है ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। किस तरह काम करता है? मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे ही आप इस हर्फ की अदायगी करते हैं आपका जो वो तालु का नरम हिस्सा है वो फ़ौरन जाकर जो है ज़बान की जड़ से लग जाता है, यानी ज़बान की जड़ जो है वो तालु के नरम हिस्से के पास आ जाती है। आप जिस तरह इसको आसानी से याद कर सकें कर लें। तो फिर जो है इस हर्फ की अदायगी होती है। अगर आप इस तरह करें क़ 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 क़ाफ़ क़ाफ़, अगर आप थोड़ा सा गौर करें या आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि इस हर्फ की जो अदायगी है जैसे आप इसको अदा करने लगते हैं आपकी जो ज़बान की जड़ है वो आपके तालु के नरम हिस्से पर लग रही। अब आते हैं हुर्फ़ लहविया के दूसरे हर्फ पर कि उसका मखरज क्या है। तो दूसरा जो हर्फ था वो क्या था? वो था काफ। काफ का मखरज, यानी अब हम जो अदा करेंगे वो करेंगे काफ के मखरज को। तो काफ का क्या मखरज है? काफ का मखरज ये है कि ये ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। तो आपकी ज़बान की जड़ तो वही है जो आपको क़ाफ़ के मखरज में बयान की गई, लेकिन अब ये तालु का सख्त हिस्सा का है। तो अगर आप दोबारा अपने अंगूठे को लें और उसी कौवे के पास रखें तो आपको जो है अब उसी जो कौवे के पास जो नरम जगह थी उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो वहाँ एक सख्त थोड़ी सी हल्की सी सख्त जगह महसूस होगी। तो वहाँ से जो है इस हर्फ का मखरज होता है, यानी इस हर्फ की अदायगी होती है। अब आते हैं इसकी अदायगी की तरफ कि इसकी अदायगी कैसे होती है। तो आए कोशिश करते हैं। काफ काफ काफ। तो अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो इस हर्फ के अंदर भी वही हो रहा है जो क़ाफ़ के अंदर होगा, यानी जैसे आप क़ाफ़ की आवाज़ निकालने वाले होते हैं, यानी वहाँ पर जो है आप क़ाफ़ की आवाज़ निकाल रहे थे, इसी तरह जैसे आप यहाँ पर काफ की आवाज़ निकालने वाले होते हैं तो आपका वो जो तालु का सख्त हिस्सा है वो गोया कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है और वो जो है फ़ौरन आपकी ज़बान की जड़ को अपनी जानिब खींचता है। तो जिस तरह जैसे ही वो ज़बान की जड़ आपके तालु के सख्त हिस्से पर लगती है तो वो जो ये जो है इसकी वजह से जो है फिर आपका ये काफ की जो है अदायगी होती है, काफ का मखरज अदा होता है। तो अगर आप कोशिश करें थोड़ी सी, आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप इसी तरह करें का काफ काफ, तो यानी देख रहे होंगे आप जैसे ही जो है आप काफ की आवाज़ को निकालने वाले होते हैं ऐसे ही जो है आपका जो तालु जो है तालु का सख्त जो हिस्सा है वो आपकी ज़बान की जड़ को अपनी जानिब खींचता है। तो इस तरह जो है इसका जैसे ही वो ज़बान की जड़ आपके तालु के सख्त हिस्से पर लगती है आपका हर्फ काफ अदा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हुर्फ़ लहविया के दोनों जो हर्फ हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम हुर्फ़ शजरिया की तरफ। तो हुर्फ़ शजरिया कितने हैं? हुर्फ़ शजरिया याद रखिएगा ये 3 हरूफ हैं और कौन कौन से हैं? नंबर 1 जीम, नंबर 2 शीन और नंबर 3 या। नंबर 1 जीम, नंबर 2 शीन और नंबर 3 या। अब आपके जहन में जिस तरह वहाँ पर हमने एक सवाल एतराज़ कायम किया था कि इन्हें उन 2 हरूफ को हुर्फ़ लहविया क्यों कहा जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम एक एतराज़ कायम कर रहे हैं कि इनको क्यों कहा जाता है हुर्फ़ शजरिया। तो इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। इसका जवाब ये है कि ये जो शजरिया है ये शजर से निकला है और शजर कहते हैं तालु के उस दरमियाने हिस्से को जो आपके दोनों जबड़ों के दरमियान ऊपर उठा हुआ है। यानी आप ये समझ लें जो आपके तालु का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसे कहते हैं शजर। यानी अगर आप थोड़ा सा अपना अंगूठा ये लें और इसको यूं करके चेक करें तो आपको थोड़ी सी उभरी हुई जगह, ऊपर उठी हुई जगह महसूस होगी, उसे कहते हैं शजर। तो लिहाजा इसी वजह से इन 3 हरूफ को कहा जाता है हुर्फ़ शजरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इन तीनों हरूफ के मखरज की तरफ। तो इनका मखरज क्या है याद रखिएगा, इन 3 हरूफ का जो मखरज है वो एक ही है। वो क्या मखरज है कि ये जो है ज़बान के दरमियान यानी वस्ते लिसान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब आते हैं इनकी अदायगी की तरफ, कैसे अदा होते हैं। जीम जीम जीम
تو یہ جو ہے جیم کا مخرج ہے، یعنی جیم جو ہے اس طرح ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں شین کی طرف، شین شین شین، تو جو اس طرح جو ہے شین ادا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں یا کی طرف، یا یا یا، اور اس طرح جو ہے یا ادا ہوتا ہے، یعنی مخرج تینوں کا ایک ہے لیکن صفات کے حساب سے تینوں حرف جو ہے وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے اندر جو ہے ان تینوں حروف کے اندر جو ہے یہ جو ہے تھوڑے سے مختلف ہے، یعنی ان کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ تھوڑے مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ ان کے اندر کیا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیم جو ہے، جب آپ جیم کو ادا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو درمیان والا جو تالو ہے وہ آپ کی جو درمیان زبان کا جو درمیان والا حصہ وہ پورا جو ہے چپک جاتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ جیم کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے قوف میں ہو رہا تھا کہ آپ کے جو تالو کا نرم حصہ ہے وہ آپ کی زبان کی جڑ کو اپنے ساتھ مرچ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میگنیٹ کی طرح وہاں کام کر رہا تھا۔ لیکن اور یہاں جو ہے یہاں پر بھی وہی حساب ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کے درمیان والا جو تالو ہے وہ آپ کے درمیان کی زبان کو جو ہے زبان کے جو درمیان والا حصہ ہے اس کو جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جیسے ہی جو ہے آپ کی زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ آپ کے تالو کے درمیان والے حصے پہ پورا لگتا ہے تو آپ کا جیم ادا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہ غور کریں، جیم جی جی جی، جیسے ہی آپ جیم بولنے والے ہوتے ہیں یعنی جیم کی آواز نکال رہے ہوں گے، ایسے ہی جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی جو درمیان والا زبان کا جو حصہ ہے وہ آپ کے تالو کے درمیان والے حصے پہ لگ رہا ہے، تو اس میں جو ہے یہ فرق ہے۔ اب آ جائیں تھوڑا سا، اب آئیں شین کے فرق کی طرف۔ تو شین کے اندر کیا فرق ہے؟ شین کے اندر فرق یہ ہے کہ جو آپ کے زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ آپ کے تالو کے درمیان والے حصے سے پورا نہیں لگتا۔ جو آپ کے زبان کا درمیان والا حصہ ہے وہ آپ کے تالو کے درمیان والے حصے سے پورا نہیں لگتا، بلکہ تھوڑا سا جو ہے اس سے الگ رہتا ہے، ہلکا سا جو ہے اس سے ہٹا ہوا رہتا ہے۔ تو اگر آپ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں، آپ اس کی ادائیگی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسے۔ شین شین شین، اگر آپ اس کی ادائیگی کر رہے ہوں گے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کے جو زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ آپ کے تالو کے درمیان والے حصے سے بالکل بھی نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ اس کو اور آزمانا چاہتے ہیں کہ شین کس طرح، تو آپ اپنی زبان کو پہلے زبان کے درمیان والے حصے کو آپ اپنے تالو کے درمیان والے حصے سے لگا کے چیک کریں، کیسے؟ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ سے شین ادا نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں کے مابین کیا فرق ہے یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں پتہ چل گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں یا کی طرف کہ یا کے اندر کیا مختلف چیز ہے، یا کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو یا کے اندر یہ فرق ہے کہ یا جو ہے جب آپ کی جو زبان جب یا کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپ کی جو زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے، زبان جو درمیان والا حصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے تالو کے درمیان والے حصے سے پورا نہیں لگتا، جس طرح شین میں نہیں لگ رہا تھا اسی طریقے سے یا میں بھی نہیں لگتا۔ لیکن جو ہے اس کے اندر شین کے مقابل تھوڑا اور گیپ ہوتا ہے، یعنی جس طرح شین کے اندر جو ہے تالو کے اور زبان کے درمیان تھوڑا سا گیپ تھا، اسی طریقے سے اس کے اندر شین کے مقابلے میں تھوڑا اور زیادہ گیپ ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو جو ہے حروف لاغیہ اور حروف شجریہ سمجھ میں بآسانی آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سائڈ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فائز شیخ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔